بات کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ محرم الحرام کی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت اسلام آنے کے بعد سے نہیں ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت زمانہ جاہلیت سے نہیں ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے نہیں ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں ہے۔ تو پھر سوال ہوگا کہ آخر محرم کی فضیلت کب سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج 10 محرم الحرام 1447 ہجری مطابق 6 جولائی 2025 ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کب سے ہے اور کیوں ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ محرم الحرام کی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت اسلام آنے کے بعد سے نہیں ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت زمانہ جاہلیت سے نہیں ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے نہیں ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں ہے۔ تو پھر سوال ہوگا کہ آخر محرم کی فضیلت کب سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محرم کی فضیلت اس وقت سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں اور زمینوں کو بنایا تھا۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا بلکہ اللہ رب العزت خود اپنے کلام پاک سورہ توبہ آیت 36 میں ان الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس کا ترجمہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں اس وقت سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور پھر ان 4 حرمت والوں کی وضاحت اور تشریح یہ ہے کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت پاک سے معلوم ہو گیا کہ محرم الحرام کا مہینہ اس وقت سے قابل احترام اور بابرکت ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اور پھر محرم کے مہینے میں بالخصوص 10 محرم الحرام کو بڑے بڑے تاریخی واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے 10 محرم کا دن اور زیادہ فضیلت والا اور تاریخی بن گیا۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے: 10 محرم کو آسمان، زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کو حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہری۔ 10 محرم کو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا گیا۔ 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل گلزار ہو گئی۔ 10 محرم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔
10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی۔ 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ 10 محرم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ 10 محرم کو حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے نجات ملی۔ 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر باہر نکلے۔ 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ان کو تکلیف سے نجات ملی۔ 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے عذاب سے بچا کر بحفاظت زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ 10 محرم کو دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ 10 محرم کو خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ 10 محرم کو کوفی فریبیوں نے نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا۔ 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی۔ اتنے سارے عظیم واقعات کا 10 محرم کو پیش آنا یہ 10 محرم کے عند اللہ مقبول اور مبارک ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ 10 محرم کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کے جو مسنون اعمال ہیں وہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن جو رسومات اور غیر شرعی کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔